روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسلامک تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی دولت سے نہ صرف مکہ کی سرزمین کو چونکا دیا بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ رئیسی اگر خدا کے راستے میں ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے منسا موسیٰ کی، اس شخص کی جس نے حج کرتے ہوئے وہ کر دکھایا جو شاید ہی کسی بادشاہ نے کیا ہو۔ 14ویں صدی کی دنیا اپنی شکل بدل رہی تھی۔ یورپ کی گلیوں میں غربت کا اندھیرا تھا، چین میں تاجروں کی رونق تھی اور عرب کی سرزمین علم اور روحانیت کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مگر افریقہ کی زمین پر ایک بادشاہ تھا جس نے نہ صرف اسلامی دنیا کو حیران کر دیا بلکہ پوری انسانیت کو دولت، فضیلت اور فراخ دلی کا نیا طرز دیا۔ اس کا نام تھا منسا موسیٰ۔ منسا موسیٰ مالی سلطنت کا بادشاہ سن 1312 عیسوی میں تخت پر بیٹھا۔ یہ سلطنت صرف سونے کی خانوں، خوشحالی اور تجارتی رتبے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلامی علم اور تہذیب کی فروخت کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھی۔ لیکن منسا موسیٰ کے دل میں ایک حسرت تھی، حج کا سفر۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے پیروں سے مکہ کی پاک سرزمین پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اس وقت منسا موسیٰ کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ سلطنت کا نظام مضبوط تھا، امن قائم تھا اور خزانہ اتنا لبالب تھا کہ سونے کی اینٹوں سے محل بن سکتے تھے۔ جب اس نے اعلان کیا کہ وہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو پورا مالی خوشی سے جھوم اٹھا۔ لیکن یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ تھا تاریخ کا سب سے شاندار اور سب سے بڑا قافلہ جو کسی انسان نے خود اپنی مرضی سے اللہ کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ منسا موسیٰ کے حج کے قافلے میں تقریباً 60,000 لوگ تھے۔ ان میں حافظ، علماء، تاجر، خادم، غلام، سپاہی اور عام لوگ بھی شامل تھے۔ صرف سپاہی ہی 12,000 تھے۔ ہر ایک ہاتھ میں سونے سے جڑی تلوار، 80 اونٹوں پر صرف سونے کی اینٹیں تھیں اور اونٹ کم سے کم 135 کلو سونا لادے ہوئے تھا۔ عورتیں اور مرد الگ الگ حصوں میں سفر کرتے اور سب کا مقصد ایک تھا، بیت اللہ کی زیارت۔ یہ قافلہ جب صحارا کے ریگستان سے گزرا تو کئی دنوں تک صرف دھوپ، پیاس اور تنہائی تھی، مگر منسا موسیٰ نے ہر ٹھکانے پر لوگوں کے لیے کنویں کھدوائے، مسجدیں بنوائیں اور سفر کرنے والوں کو خوراک اور آرام دیا۔ جہاں جہاں سے قافلہ گزرا وہاں کی زمینیں سونے سے چمک اٹھیں۔ لوگ منسا موسیٰ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ایک بادشاہ جو خود نماز پڑھتا، قرآن سنتا، لوگوں کے بیچ بیٹھتا اور زکوٰۃ بانٹتا۔ مصر پہنچنے سے پہلے یہ قافلہ سینائی علاقے سے گزرا جہاں فرعون کی قبریں تھیں۔ وہاں کے لوگ آج بھی پرانے افسانوں سے ڈرتے تھے، مگر منسا موسیٰ نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں سے کہا جہاں شرک تھا وہاں توحید کا علم اٹھاؤ۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں جب منسا موسیٰ داخل ہوا تو الازہر کی گلیوں میں شور مچ گیا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بادشاہ مصر کا وزیر اعظم خود ملنے آیا۔ منسا موسیٰ نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی کہ میں مصر کے محل میں نہیں رکوں گا، میں مسجد کے سائے میں ٹھہروں گا۔ مگر جب مصر میں منسا موسیٰ نے اتنا زیادہ سونا تحفے میں بانٹا، زکوٰۃ دی اور بازاروں میں خریداری کی تو مصر کی کرنسی گر گئی۔ سونا اتنا عام ہو گیا کہ اس کی قیمت 2 سال تک نیچے ہی رہی۔ یہ آج کی دنیا کا پہلا ڈاکومنٹڈ انفلیشن تھا جو ایک انسانی سخاوت سے ہوا۔ منسا موسیٰ نے مصر میں ہزاروں مفلسوں کی مدد کی، مسجدوں کی تعمیر کروائی اور وہاں کے علماء سے علمی بحثیں کیں۔ ہر شہر میں جہاں سے اس کا قافلہ گزرتا وہ علم اور دولت چھوڑ جاتا۔ جب منسا موسیٰ مکہ پہنچا تو حج کا ماحول دیکھنے لائق تھا۔ کعبہ کی طرف چلنے والا یہ سب سے شاندار اور نفس کو پگھلانے والا لمحہ تھا۔ منسا موسیٰ نے احرام باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے اہنکار کو اتار پھینکا اور اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہوا۔ حج کے ہر رکن پر اس نے توحید کا اظہار کیا، مینا میں قربانی دی اور عرفات میں روح کو جھکجھور دینے والی دعائیں مانگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سال جب منسا موسیٰ نے کعبہ کا طواف کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر بس یہ الفاظ تھے، یا رب میں تجھ سے تیرا ہی طلبگار ہوں۔ مکہ میں اس نے
کئی علماء سے ملاقات کی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اس سے کہا، اے منسا، تو بادشاہ ہے، مگر تجھے اللہ کا دیدار چاہیے تو یہ دولت ایک دن چھوڑنی ہوگی۔ منسا موسیٰ نے وہاں سے اپنی زندگی کی توجیہ بدل دی۔ واپسی پر اس نے مکہ سے کئی محدث، قاری اور کاتب ساتھ لیے تاکہ وہ مالی میں اسلامی تعلیمات کو پھیلائے۔ واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں تھا، کئی لوگ بیمار ہو گئے، کچھ راستے میں شہید ہو گئے، مگر منسا موسیٰ نے سب کی تدفین کی، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی اور سلطنت میں خبر بھیجی کہ ان کے نام پر وقف بنوائے جائیں۔ مالی لوٹتے ہی منسا موسیٰ نے ٹمبکٹو میں ایک بڑا مدرسہ بنوایا جو بعد میں افریقہ کی آکسفورڈ بنا۔ مسجدوں کی تعمیر، کتابوں کی نقل اور دین کی تبلیغ اس کا مشن بن گیا۔ منسا موسیٰ کی یہ حج یاترا صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ اس نے دکھا دیا کہ دولت اور تقویٰ ایک ساتھ چل سکتے ہیں، اور توحید کی راہ میں بادشاہ بھی ایک عام بندہ بن جاتا ہے۔ آج بھی جب دنیا کے سب سے امیر انسانوں کی بات ہوتی ہے تو منسا موسیٰ کا نام سب سے اوپر آتا ہے، مگر افسوس کہ آج کی دنیا اسے صرف سونے کی دولت سے جانتی ہے، جبکہ اصل دولت اس کی روح کی امیری تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو منسا موسیٰ کی یہ سچی اور حیرت انگیز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کس اسلامی شخصیت کی کہانی اگلی بار سننا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔